الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على خاتم النبيين وخاتم المعصومين أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ محترم سامعین کرام، اس سے پہلے ویڈیو میں علم غیب پر 2 اعتراضات کا جواب دیا تھا۔ اس ویڈیو میں ہم علم غیب مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم پر فی الحال کے لیے آخری 6 روایات اور شاہ عبدالعزیز اور شاہ ولی اللہ اور شاہ عبدالرحیم محدث دہلوی رحمہ اللہ رحمۃ اللہ علیہم کا عقیدہ آپ کے سامنے پیش کریں گے۔ حدیث نمبر 1، عن جابر قال قدم النبی صلی اللہ علیہ وسلم من سفر فلما كان قرب المدینة هاجت ريح تكاد أن تدفن الراكب فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم بعثت هذه الريح لموت منافق فقدم المدینة فإذا عظیم من المنافقین فقد مات۔ حضرت جابر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سفر سے واپس آ رہے تھے۔ جب مدینہ شریف کے قریب پہنچے تو سخت آندھی چلی، قریب تھا کہ وہ اپنے ساتھ اڑانے والے ریت مٹی میں مسافر کو دفن کر دیں۔ پس نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ یہ آندھی ایک منافق کی موت پر بھیجی گئی ہے۔ جب مدینہ منورہ پہنچے تو راستے تو پتہ چلا کہ اس روز ایک بہت بڑا منافق مرا ہے۔ یہ روایت مسلم شریف مشکات شریف میں موجود ہے۔ تو اس سے دیکھیے کہ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی یہ بھی جانتے ہیں کہ یہ ہوا کس لیے آ رہی ہے، یہ آندھی کس لیے چلی ہے، اور یہ یعنی کون مرے گا۔ حضور نے پہلے خبر دی۔ دوسری روایت، عن ابن عمر أن عمر بعث جيشا وأمر عليهم رجلا يدعى سارية فبينما عمر يخطب فجعل يسيح يا ساري الجبل فقدم رسول من الجيش فقال يا أمير المؤمنين لقينا عدونا فهزمونا فإذا بصائهم يسيح يا ساري الجبل فأسندنا ظهورنا إلى الجبل فهزمهم الله۔ حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے راوی ہے کہ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ایک لشکر بھیجا اور ان پر حضرت ساریہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو امیر بنایا۔ ایک دن جب کہ آپ خود ارشاد فرما رہے تھے، یکا یک آپ نے زور سے پکارا، اے ساریہ پہاڑ کی طرف، یا ساری الجبل، اے ساریہ پہاڑ کی طرف توجہ کرو۔ پس ایک قاصد لشکر سے آیا اور بولے، اے امیر المومنین، ہمارا دشمن سے آمنا سامنا ہوا، دشمن ہمیں شکست دینے ہی والا تھا کہ اچانک پکارنے والے کی آواز آئی، اے ساریہ پہاڑ کی طرف توجہ کرو۔ پس ہم نے پہاڑ کی طرف اپنی پشتوں کو جما دیا تو اللہ نے ہمارے دشمن کو شکست دے دی۔ یہ روایت مشکات شریف میں موجود ہے۔ حدیث نمبر 5000 546۔ تو اس سے بھی حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ مبارک کی کرامت اور علم مبارک اور نظر مبارک کہ آپ اپنی جگہ پر رہے اور دیکھ رہے کہ ساریہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو بہت کئی میل دور دیکھ رہے ہیں اور ان کو آواز دے رہے ہیں اور ان کو اللہ پھر فتح نصیب ہو جاتی ہے۔ اور یہ روایت میں بھی ایک ہے کہ تکو فراست المؤمن، مومن کی فراست ہے، ڈر فینظر بنور اللہ، کیونکہ وہ اللہ کے نور سے دیکھتے ہیں۔ تو حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ بہت بڑی شخصیت ہے۔ اگلی روایت، عن انیسة بنت زید بن ارقم عن ابیها ان النبی صلی اللہ علیہ وسلم دخل على زید يعوده من مرض كان به قال ليس عليك من مرضك باس ولكن كيف لك إذا أمرت بعد فعميت قال أحتسب وأصبر قال إذن تدخل الجنة بغير حساب۔
حضرت انیسہ زید بن ارقم رضی اللہ تعالیٰ عنہ روایت کرتی ہے کہ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم زید کی عیادت کے لیے تشریف لائے جبکہ وہ بیمار تھے، تو نبی کریم رؤوف رحیم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اس بیماری سے تجھے کوئی خطرہ نہیں، لیکن اس وقت تمہارا کیا حال ہوگا جب تم ہماری وفات شریف کے بعد زندہ ہوگے اور نبی نہ ہو جاؤ گے؟ انہوں نے کہا ثواب حاصل کروں گا اور صبر کروں گا۔ فرمایا پھر تو بغیر حساب جنت میں داخل ہو جاؤ گے۔ یہ روایت مشکات شریف میں موجود ہے، حدیث صفحہ نمبر 543۔ تو اس حدیث سے بھی پتہ چلتا ہے حضور نبی کریم سے کا بے مثال علم مبارک کہ حضور کو پتہ ہے کہ یہ اس بیماری سے وفات پائے گا یا نہیں، اور ان کی عمر کتنی ہوگی اور مستقبل میں ان کے ساتھ کیا ہوگا، یہ بھی حضور کو علم ہے۔ چوتھی روایت عن ابی ایوب قال خرج النبی صلی اللہ علیہ وسلم وقد وجبت الشمس فسمع صوتا فقال یہود تعذب فی قبورها۔ حضرت ابو ایوب رضی اللہ تعالیٰ راوی ہے کہ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لائے جبکہ سورج غروب ہونے والا تھا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک آواز سنی تو فرمایا یہودیوں کو ان کی قبر میں عذاب ہو رہا ہے، تو یہ آواز حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سن رہے تھے۔ یہ روایت مشکات صفحہ نمبر 536 پر موجود ہے۔ تو اسے بھی حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو پتہ ہے کہ قبر میں کیا ہو رہا ہے۔ پانچویں روایت عن ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہما عن النبی صلی اللہ علیہ وسلم فقال اللهم بارك لنا في شامنا وفي يمننا قالوا وفي نجدنا قال اللهم بارك لنا في شامنا وفي يمننا قالوا وفي نجدنا قال هناك الزلازل والفتن وبها يتلو قرن الشیطان۔ حضرت ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے دعا مانگی، پس کہا کہ اے اللہ تو برکت نازل فرما ہمارے لیے ہمارے شام میں اور ہمارے یمن میں۔ راوی کہتے ہیں بعض نے کہا ہمارے نجد میں، یعنی نجد کے لیے بھی دعا فرمائی۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے پھر دعا مانگی، اے اللہ برکت نازل فرما ہمارے لیے ہمارے شام میں اور ہمارے یمن میں۔ راوی کہتے ہیں بعض نے کہا ہمارے نجد میں، ان نجد کے لیے بھی دعا کرے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا وہاں زلزلے اور فتنے ہوگی اور وہاں شیطان سے سینگ نکلے گا۔ یہ روایت بخاری شریف جلد اول صفحہ 141 پر موجود ہے۔ اس سے حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا بے مثال علم ملاحظہ کو کہ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ وہاں سے تو ان نجد سے تو شیطان کا سینگ نکلے گا۔ لغات کی کتابوں میں ہے کہ سینگ سے مراد پیروکار مراد ہے کہ وہاں سے پیروکار نکلے گے، شیطان کے پیروکار۔ تو پھر وہاں سے نجد سے محمد بن عبد الوہاب نجدی خارجی جہنمی پیدا ہوا جس نے بے شمار گستاخی کی، مسلمانوں کو مشرک کہا، مسلمانوں کو قتل شہید کیا اور کافر و یہودیوں کو چھوڑا، اور حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے روضہ اطہر روضہ مبارکہ کو صنم اکبر یعنی بڑا بت کہا، معاذ اللہ اس خبیث محمد بن عبد الوہاب نجدی نے، اور ان کے پیروکار ماننے والے کو وہابی کہا جاتا ہے۔ یہ وہابی انہی کی ناجائز اولاد ہے۔ چھٹی روایت ایک موقع پر حضرت نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم غنیمت تقسیم فرما رہے تھے تو فجاء رجل کالسلیحیۃ مشرف الوجنتین غائر العینین نأت الجبین محلوق الرأس فقال اتق اللہ یا محمد قال فقال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فمن یطع اللہ ان عصیتہ ایامننی علی اہل الارض ولا تأمنونی قال ثم ادبر الرجل فاستأذن رجل من القوم في قتله يرون أنه خالد بن وليد رضي الله تعالى عنه قال فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم إن من ضئضئ هذا قوم يقرؤون القرآن لا يجاوز حناجرهم يقتلون أهل الإسلام ويدعون أهل الأوثان ويمرقون الإسلام كما يمرق السهم من الرمية۔ ایک موقع پر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم مال غنیمت تقسیم فرما رہے تھے، بس ایک شخص آیا، خارجی آیا جس کی داڑھی گھنی تھی،
گال ابھرے ہوئے تھے، انہوں نے اور آنکھیں دھنسی ہوئی تھی، پیشانی اونچی تھی اور سر منڈا ہوا تھا۔ وہ کہنے لگے، اے محمد، اللہ سے ڈرو۔ حضرت ابو سعید کہتے ہیں رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اگر میں اللہ کی نافرمانی کروں تو پھر اس کی اطاعت کون کرے گا؟ اللہ تعالیٰ نے مجھے زمین پر امین بنا کر بھیجا ہے اور تم مجھے امین نہیں مانتے۔ پھر وہ شخص پشت پھیر کر چل دیا۔ قوم سے ایک شخص نے اس کے قتل کی اجازت چاہی۔ لوگوں کا خیال ہے کہ وہ خالد بن ولید رضی اللہ تعالیٰ مبارک ہے۔ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اس کی نسل سے ایک ایسی قوم پیدا ہوگی جو قرآن پڑھے گی اور ان کے گلے سے نیچے نہیں اترے گا۔ یہ لوگ مسلمانوں کو قتل کریں گے اور کافروں کو چھوڑیں گے، اور یہ لوگ اسلام سے اس طرح نکل جائیں گے جس طرح تیر شکار سے نکل جاتا ہے۔ تو یہ بھی روایت بخاری مسلم شریف جلد اول صفحہ 341 پر موجود ہے۔ اور اس روایت میں جو نشانیاں ہے کہ داڑھی گنی، گال ابھرے ہوئے، آنکھیں دھنسی ہوئی، پیشانی اونچی اور سر منڈا ہوا، قرآن کی تلاوت کریں گے اور مسلمانوں کو قتل کریں گے، کافروں کو چھوڑیں گے، تو یہ سب نشانیاں آج کے وہابیوں میں پائی جاتی ہے۔ اس روایت کو پڑھو اور اپنے سامنے وہابی کو کھڑا کرو تو آپ کو ایسا لگے گا کہ حضور نے اس وہابی کے بارے میں فرمایا تھا۔ تو یہ وہی اس خبیث ذوالخویسرہ، اس کا نام ذوالخویسرہ، شارحین نے لکھا ہے ذوالخویسرہ، خرقس نام تھا اس کا۔ تو اس کی اولاد میں پھر یہ وہابی پیدا ہوئے، محمد بن عبد الوہاب نجدی خارجی جہنمی پیدا ہوا، اور پھر اس کی اولاد میں اسماعیل کثیر جیسا خبیث پیدا ہوا، اسماعیل دہلوی جیسا، اور اشرف علی تھانوی جیسا، قاسم نانوتوی جیسا، اشرف علی تھانوی، خلیل امبیٹری، رشید گنگوہی، ان میں پھر یہ اس کی اولاد پیدا ہوئی کہ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے عائلہ مبارک کو نہ ماننے کی۔ تو 1500 سال پہلے حضور نے فرمایا تھا کہ اس کی نسل میں قوم پیدا ہوگی۔ اپنے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کا علم غیب دیکھیے کہ قرآن کی حدیث کی آڑ لے کر لوگوں کو گمراہ کرنے والوں کو آپ نے کس طرح ذکر فرمایا۔ شاید آج جو لوگ علم غیب کا انکار کرتے ہیں، اس انکار کی وجہ یہی ہو کہ اگر علم غیب مان لیا تو مذکورہ حدیث میں جو حقیقت ہے اسے بھی ماننا پڑے گا۔ محترم سامعین کرام، یقین فرمائے اپنے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے علوم غیبیہ پر مشتمل متعدد احادیث مبارکہ اور بھی پیش کی جا سکتی ہے، لیکن فی الحال کے لیے اس پلے لسٹ کے لیے اتنے ہی ویڈیو بس بھیجی احادیث انشاءاللہ اور بھی پیش کریں گے، ابھی نہیں بعد میں۔ اور اب شاہ ولی اللہ، شاہ عبدالعزیز اور شاہ عبدالرحیم کا عقیدہ آپ کے سامنے پیش کرتے ہیں۔ حضرت شاہ ولی اللہ محدث دہلوی رحمہ اللہ لکھتے ہیں، مجھ پر رسول کریم سے کی برگاہ سے فائز ہوا کہ بندہ اپنے مقام سے برگاہ قدس کی طرف کیسے ترقی کرتا ہے، پس مجھ پر روشن ہو گئی ہر چیز۔ فیوض الحرمین صفحہ 59 پر موجود ہے۔ علوم مصطفیہ علیہ صاحب الصلاۃ والسلام تو کجا شاہ صاحب اپنے بارے میں فرماتے ہیں کہ مجھ پر ہر چیز ظاہر ہو گئی۔ تو اب نجد کی ناجائز اولاد اب اپنے اس ہمارے اور اس مشترکہ امام پر فتویٰ لگا کر دیکھیے، شاہ ولی اللہ سے پر مشرک کا فتویٰ لگا کر دیکھیے، اگر آپ میں تھوڑی سی بھی عزت، جرت، غیرت ہو۔ شاہ ولی اللہ محدث دہلوی فرماتے ہیں دوسری جگہ کہ میرے والد گرامی شاہ عبدالرحیم رحمہ اللہ فرمایا کرتے تھے کہ ایک دن عصر کے وقت میں مراقبہ میں تھا کہ غیب کی کیفیت طاری ہو گئی اور میرے لیے اس وقت کو 40,000 برس کے برابر وسیع کر دیا، اور اس مدت میں آغاز افرینج سے روز قیامت تک ہونے والے مخلوق احوال و آثار کو مجھ پر ظاہر کر دیا۔ انفاس العارفین میں صفحہ 67 پر ہے۔ تو اب شاہ ولی اللہ اور شاہ عبدالرحیم پر فتویٰ لگاؤ اگر آپ لوگوں میں تھوڑی سی جرت ہو۔ شاہ صاحب مزید لکھتے ہیں کہ حرمین شریف، یہ ایک واقعہ اس میں بھی ایک انفاس العارفین میں صفحہ نمبر 56 پر یہ واقعہ موجود ہے۔
بڑا واقعہ اس کو چھوڑ رہا ہوگا۔ شاہ ولی اللہ سے مزید لکھتے ہیں ایک اور اگلی جگہ، میرے چاچا شاہ عبد الرضا محمد رحمہ اللہ کا ایک خادم کسی بری عادت میں مبتلا تھا۔ آپ نے اسی اشاروں کی کنایوں سے کئی مرتبہ تنبیہ فرمائی مگر وہ اپنی حرکت سے باز نہیں آیا، تو بالآخر خزچے نے اسے تنہائی میں بلا کر ارشاد فرمایا کہ میں نے تجھے اشارہ کنایوں میں سمجھایا مگر تو نے کوئی پرواہ نہ کی، تو شاید تو سمجھتا ہے کہ ہم تیری کرتوتوں سے بے خبر ہے۔ خدا کی قسم اگر زمین کے نچلے طبقے میں رہنے والے کسی چیونٹی کے دل میں بھی 100 خیالات آئے تو ان میں 99 خیالات کو میں جانتا ہوں، اللہ تعالیٰ اس کے 100% خیالات سے بے خبر ہے۔ یہ سن کر خادم نے اپنی برائی سے توبہ کی۔ انفاس العارفین صفحہ 150 پر ہے۔ حضرت شاہ عبدالعزیز محدث دہلوی رحمہ اللہ فرماتے ہیں رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم اپنے نور نبوت سے ہر دیندار کے دین کو جانتے ہیں، ہر دین کے کس درجے میں اور اس ایمان کی کیا حقیقت ہے اور کون سا حجاب اس کی ترقی کی راہ میں مانے ہے۔ لہذا حضور نبی کریم سے تمہارے اعمال گناہوں کو، تمہارے ایمانی درجات کو بھی، نیک اعمال و بد عمل کو، تمہارے اخلاص و اخلاق کو بھی جانتے پہچانتے، اس لیے ان کی گواہی بحق میں شرع امت کے حق میں قبول اور واجب العمل ہے۔ حضرت شاہ عبدالعزیز محدث دہلوی فرماتے ہیں لوح محفوظ پر مطلع ہونا اور اس میں جو کچھ ہے اس کا مطالعہ کرنا بھی بعض اولیاء سے تواتر کے ساتھ ثابت ہے۔ تو یہ تھا آج کی ویڈیو میں مختصر 6 حدیث اور شاہ ولی اللہ شاہ عبدالعزیز شاہ عبدالرحیم کا عقیدہ۔ تو یہ تھا آج کے علم غیب کا یہ پلے لسٹ میں ابھی تک کے علم غیب پر الحمدللہ 30 سے زائد روایات آپ کے سامنے پیش کی۔ تو ملتے ہیں اگلی ویڈیو میں اگلے پلے لسٹ کے ساتھ تو تب تک کے لیے السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔